اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ ایک روایت میں وضاحت فرمائی ہے کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، میری 5 خصوصیتیں ہیں، مجھ سے قبل کسی امت یا کسی بھی نبی پیغمبر کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال کر 1 مہینے کی مسافت پر دور رہ کر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی، یعنی کہ کافر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھ کر بھی ڈر رہے ہوتے تھے۔ ایک رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو میری اسپیشلٹی ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے، اور اس زمین کی مٹی میرے لیے، میری امت کے لیے پاک کرنے والی بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل جتنی بھی امتیں ہوا کرتی تھی، ان کی عبادت محض ان کی عبادت گاہ میں جائز تھی، عبادت گاہ میں جانا لازم تھا، ضروری تھا۔ دیگر جگہوں میں ان لوگوں کی عبادت اس کی ان کے ہاں مشروعیت نہیں تھی، جبکہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کسی بھی میری امت کے فرد کو کسی بھی جگہ نماز کا وقت آ گھیر لے، اسی جگہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ لے، بھلے وہ دکان میں ہیں، بھلے وہ گھر میں ہیں، بھلے وہ کسی اور جگہ ہے، جہاں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، اس کی فرضیت، اس کی مشروعیت وہ الگ معاملات اور الگ فیصلے مسائل ہیں۔ کوئی بندہ اس سے یہ استدلال اپنے لیے نہ کرے کہ بھئی دکان میں جائے نماز ڈال دی اور نماز پڑھ لے، جائز ہے کیونکہ اس امت کی خصوصیت ہے اور مفتی صاحب نے بیان کر دیا ہوا ہے، لہٰذا جائز ہے، مسجد میں نہ جائیں، نہیں۔ یہ صرف دیگر امتوں کے درمیان اور اس امت کے درمیان موازنہ یہ ہے کہ ان کی نماز عبادت گاہ ہی کے اندر جائز تھی، جبکہ اس امت کی نماز عبادت گاہ کے علاوہ اور جگہوں میں بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، رستے میں کوئی مسجد جو اسپیشلٹی یا اسپیشلی عبادت کے لیے وہ جگہ خاص کی گئی ہو، وہ مسجد نہیں ہے، سائیڈ پہ روڈ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے 2 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، باجماعت نماز پڑھ لے، بس کافی ہے، صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن جس جگہ مسجد ہے، بندہ سفر میں بھی نہیں ہے اور اپنے گھر میں موجود ہے، مارکیٹ میں ہے، دکان میں ہے، اس کے اوپر باجماعت نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے مدینہ منورہ میں، کہتے اللہ کے نبی، میں مسجد نبوی سے تھوڑا دور فاصلے پہ رہتا ہوں، کوئی قائد بھی نہیں ہے جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد نبوی تک لے آئے، اور درندے بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ کے نبی اگر میرے لیے اجازت ہو تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دی ابتداءً کہ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیا کریں۔ جب تھوڑی دور گیا، اللہ کے نبی نے دوبارہ بلایا اور ان سے پوچھا، اتسمع النداء، کیا تو اذان سنتا ہے؟ اذان کی آواز تیرے کان میں پڑتی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یہ آواز تو سنتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی ہاں، یہ آواز تو میں سنتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، فلا اذن، تب تمہیں اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، نابینا ہے، کوئی قائد نہیں ہے، اذان چونکہ سنائی دیتی ہے، لہٰذا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا فرض اور لازم ہے۔ لہٰذا اس اللہ کے نبی کی حدیث سے کوئی بندہ اپنے لیے چور دروازہ نہ نکالے کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، وہ وضاحت میں نے کر دی ہے۔ تیسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو میری اور میری امت کی خصوصیت ہے، احلت لنا الغنائم، ہمارے لیے غنیمت کے مال حلال قرار دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل جتنی بھی امتیں ہوا کرتی تھی، جب وہ جہاد کرتے
مال غنیمت ہاتھ لگتا، اصول یہ تھا کہ سب کا سب مال ایک میدان میں جمع کیا جاتا، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس سامان کو، اس مال کو بھسم کر کے جلا کر رکھ دیتی تھی، اور وہ ختم ہو جاتا، بالکل فنش ہو جاتا۔ اور یہ ان لوگوں کے عمل کی قبولیت کی ایک نشانی بھی ہوا کرتی تھی۔ اگر آگ آتی، اس مال غنیمت کو بھسم کر کے جلا کر رکھ دیتی، تو یہ ایک نشانی تھی کہ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ٹھہرا ہے۔ لیکن اگر آگ نہ آتی تو تب اس میں سے کوئی نہ کوئی خیانت یا کوئی اور ایسا معاملہ جس کی وجہ سے ان کا وہ عمل قابل قبول نہ ہوتا، یہ اس کی نشانی ہوتی کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس امت کی تیسری اسپیشلٹی، تیسری خصوصیت کہ احلت لنا الغنائم۔ چوتھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ بعثت الی الناس کافہ، میں تا قیامت جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں سب کے لیے نبی، پیغمبر، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھ سے قبل جتنے بھی انبیاء تھے، کوئی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، کوئی کسی خاص علاقے کے لیے بھیجا گیا، جبکہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی رسالت و نبوت تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے، عرب و عجم کے لیے، کالے اور گورے کے لیے، سب کے لیے سیم ہے۔ اور پانچواں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت کبریٰ سے نوازا گیا ہے۔ شفاعت کبریٰ کل قیامت والے دن، لمبی حدیث ہے، کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے، انتہائی تنگ پڑ جائیں گے، آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیا جائے جو اللہ کے ہاں جا کر سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے۔ بہت تنگ آ گئے ہیں، انتظار 50,000 سال کا دن ہے، انتہائی سخت دن ہے، بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے کے اوپر سر پہ آیا ہوا ہے، ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ لوگ آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام بالتدریج، اور آخر کار محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ کر پھر سفارش کریں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پانچویں خصوصیت ہے، جو کہ دیگر کسی بھی نبی کو ان خصوصیات میں سے کسی بھی خصوصیت سے نہیں نوازا گیا۔